السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار، ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے. اما بعد، ایک ایسی شخصیت کے بارے میں لب کشائی کا شرف حاصل کر رہا ہو، جس شخصیت پر جتنا بھی فخر کیا جائے وہ کم ہے. شخصیت استقامت کی علامت، شخصیت محبت حسین کی وہ کیفیت جس سے محبت کہنا شاید مناسب بھی نہ ہو. عشق حسین، ایسا عشق کہ جو اول سانس سے آخر سانس تک. شخصیت کا عنوان عقیل ابن ابی طالب کے لخت جگر. کربلا کے میدان شہیدان کربلا سے پہلے سفیر شہیدان اور سفیر شاہ شہیدان کربلا سفیر حسین علیہ السلام. سفارت ایک بہت بڑا مرتبہ، یعنی کہ مکہ المکرمہ سے سرکار سید الشہداء نے وہ کوفے کی جانب سے آنے والے 18,000 خطوط کے جواب میں، کہ جو کوفے کے رہنے والوں نے حکومت یزید اور حکومت بنی معاویہ اولاد معاویہ، ان تمام کے مسائل سے پریشان آ کر کچھ مولا کی محبت میں، کچھ اپنے مفاد کے حل کے لیے بعض افراد خطوط لکھے. ان خطوط کے جواب میں سرکار سید الشہداء نے حجت تمام کرنے کے لیے اپنے بھائی، چچا کے بیٹے مسلم کو منتخب کیا. مسلم عقیل کے لخت جگر، ایک ایسی شخصیت کے مالک کہ رحم دلی، سخاوت، شجاعت، زہد، تقوی، علم، فقہ، سمجھ بوجھ، آسان کام نہیں ہے. مکہ المکرمہ سے انتخاب ہوا. امام کے ساتھ چلنے والوں میں مسلم کے علاوہ اور لوگ بھی موجود ہیں. اب اگر یوں کہا جائے کہ شجاعت کو امام نے تقسیم کیا، محمد حنفیہ کو چھوڑا مدینے میں اپنی وصیت دے کر، مسلم کو بھیجا کوفے میں اپنی سفارت دے کر، عباس کو رکھا اپنے ساتھ اطاعت کی کیفیت کے ساتھ. جو شجاعت تقسیم ہو گئی. عقیل کے بیٹے، کون عقیل؟ وہی عقیل کہ جن سے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مشورہ کیا تھا جب جناب ام البنین فاطمہ کلابیہ سے نکاح کرنا چاہتے تھے، اور مشورے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں خدا مجھے ایک بہادر بیٹا اس خاتون سے عطا کرے جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. یا سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جانا کہ آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں، تو عقیل سے محبت کی دو وجوہات بیان کی گئی.
ایک جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے اور ایک مسلم ابن عقیل کے حوالے سے. مسلم. اللہ اکبر. پروردگار نے کیا خوب انتخاب کیا. رہی بات نام کی تو مسلم نام تاریخ میں یا اوسجا کے بیٹے کا مشہور ہوا، مسلم ابن اوسجا، یا عقیل کے بیٹے مسلم. اور میں شاید یہاں پر کہوں کہ باقی ہر مقام پر مومن اور مسلم الگ الگ ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی مسلم ہو مومن نہ ہو، لیکن یہاں پر یہ مسلم ایسا مسلم ہے کہ جو مومن کامل ترین مومن ہے. اور اس کے بعد فصاحت و بلاغت، خاندان اہل بیت کا طرہ امتیاز. شخصیت مسلم ابن عقیل سے دو باتیں آپ کی خدمت میں. سفارت، یہ جتنے عزا خانے سب کے سب سفارت خانے مولا حسین کے، اور جتنے ذاکرین، علماء، خطباء اور عزاداران ہیں یہ سب کے سب سفیر ہیں مشن حسین کے، کہ سفیر جتنا مضبوط تر ہوگا اتنا مشن کامیاب ہوگا. اللہ اکبر. اور جب پہنچے ہیں مسلم ابن عقیل سفارت کی اسناد لے کر، یعنی کہ اعتماد حسین لے کر، اور سرکار سید الشہداء کی طرف سے یہ سند دی گئی کہ مسلم کے ہاتھ پر بیعت کا مطلب مولا حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنا. جس کا ہاتھ اتنا معتبر ہو جائے کہ مثل دست معصوم ہو جائے اس کو سفیر حسین کہتے. خدا کے لیے یہ لفظ محفوظ رکھیے گا، صرف مسلم کے لیے. پوری کائنات میں ایک ہی شخص ہے جو سفیر حسین بنا. جب پہنچے کوفے میں، اور مقامات پر بھی امام نے خطوط روانہ کیے تھے، مگر مسلم پہ خاص مقام ہے. آپ نے اس طرح کوفے کے مسلمانوں کے درمیان، اہل ایمان کے درمیان امام علیہ السلام کے لیے بیعت لی ہے، پوری مسجد کوفے کی بھر گئی. اللہ اکبر. اور بڑے اچھے انداز سے آپ نے مشن کو آگے بڑھایا. لیکن فتنہ و فساد، خوف اور لالچ، اور عبید اللہ ابن زیاد ملعون کا دھوکہ دہی سے کوفے میں داخل ہونا. سادہ لو یہ بیعت کرنے والے سمجھ نہیں پائے. عبید اللہ ابن زیاد کوفے میں داخل ہوا چہرے پہ نقاب لگا کر. لوگ سمجھے کہ حسین آ گئے. جب دارالامارہ تک پہنچ گیا تب اٹھائی اپنے چہرے سے نقاب. پھر مسلم کی وہ کیفیت شجاعت. اللہ اکبر. شہادت تو آپ سماعت کیا کرتے، میں صرف ذرا سے حالات بیان کر رہا ہوں. مسلم ابن عقیل کیسے گرفتار ہوئے؟ آپ ایک مومنہ طوعہ کے گھر میں، اس طوعہ نے آپ کو اپنے گھر مہمان کیا ہوا ہے، آپ یہاں قیام کیجئے. آپ اس گھر کے چار دیواری کے اندر محفوظ ہیں. مگر جب محمد بن اشعث ملعون نے 500 افراد کے ساتھ مل کر اس گھر کا محاصرہ کیا تو مسلم کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ گھر میں بیٹھے رہے، تلوار کو اٹھا کے باہر آ گئے. اللہ اکبر. علی علیہ السلام کا شاگرد شجاعت، تلوار چلانے میں عباس کے ساتھ ساتھ چلنے والے، ایسی تلوار چلائی کہ 500 پھر 500 پھر 500 سپاہی مزید بھیجنے پڑے. تو پوچھا، عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے قاصد سے پوچھ کیا محمد بن اشعث سے، ایک جوان کو پکڑنے بھیجا ہے، یہ 1500 سپاہی کیا کرے گا؟ اس نے عجیب جواب دیا، جا کر کہنا ابن زیاد سے
کسی بقال کو نہیں پکڑنا ہے، ہاشمی جوان کو علی کے ہاتھ کے پلے ہوئے کو پکڑنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ 1500 مل کر بھی نہ پکڑ سکے، پھر دھوکے سے گرایا اور لے کر گئے زخمی کر کے۔ اور آپ غور کیجئے کہ زخمی شیر کیسا ہوتا ہے۔ دربار عبید اللہ ابن زیاد میں مسلم کو پیش کیا گیا، بس بات تمام کر رہا ہوں، اور ایسے پیش کیا گیا، کسی نے کہا مسلم سے، یہ سر اٹھا کے چل رہے تھے، سلام کرو، امیر بیٹھا ہوا ہے۔ اب جواب نہ دیتے، اگنور کر دیتے، میں امیر نہیں مانتا بول دیتے۔ عجیب جواب دیا، تاریخ میں رقم ہو گیا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے والے سے فرمایا، وَمَا لِي امیر الا الحسین۔ بالکل وہی انداز جو کلمہ طیبہ کا ہے، لا الہ الا اللہ۔ سارے امیروں کا انکار کر کے بتایا کہ عبید اللہ ابن زیاد ہو یا کوئی اور ہو، کوئی نام ہو، کوئی زمانہ ہو، کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے، الا الحسین، وما لی امیر الا الحسین۔ اور آخر کلام میں آپ کی وصیت اور آپ کی سنت، وصیت تھی، میں مقروض ہو گیا ہوں، میری زرع بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دینا۔ یہاں لوگ قرضہ لے کر بھول جاتے ہیں۔ آپ کی وصیت تھی کہ میں اپنے آقا حسین کو خط لکھ کے بلا چکا ہوں، آقا کو خط لکھ دینا کہ کوفے کی طرف رخ نہ کرے۔ اور تیسرا جملہ ارشاد فرمایا تھا، سرکار سید الشہداء کو سلام کرتے ہوئے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ سنت بن گیا تب سے کہ دور کسی مقام سے بھی امام کو سلام کرو تو سلام پہنچ جاتا ہے۔ سفیر نے سلام کیا کوفے سے، امام نے سلام سنا مقام قادسیہ پر، جواب دیا وعلیکہ السلام۔ سنت بن گیا مسلم ابن عقیل کی۔ خدا ہم سب کو روزہ مسلم ابن عقیل کی زیارت نصیب کرے۔ باب الحوائج مسلم، اور وہی جملے زیارت کے جو جناب عباس علیہ السلام کے لیے، وہی مسلم کے لیے، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح۔ باب الحوائج بھی عبد الصالح کی۔ پروردگار ہم سب کو روضہ مسلم ابن عقیل کی زیارت نصیب فرمائے، اور مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی سیرت میں چلتے ہوئے اپنے امام علیہ السلام سے وفا نصیب فرمائے۔ پروردگار اس کا واسطہ جس سے نہ بچوں کا غم تھا، نہ گھر والوں کی فکر تھی، غم تھا تو ایک ہی کہ میرا مولا کہیں یہاں نہ آ جائے۔ اس ماحول کے اندر پروردگار ہم سب کو اپنے زمانے کے امام علیہ السلام سے اس طرح مخلص ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب مل کر پھر مسلم ابن عقیل کے خون کا انتقام لیں، امام منتقم کے پابرکاب رہتے ہوئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔